ایک صاحب نے یہ سوال کیا ہے کہ احناف جو وطر میں دعائے قنوت پڑھتے ہیں اس بارے میں کوئی صحیح روایت موجود ہے یا نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ دعائے قنوت جو پڑھی جاتی ہے وطر میں، مصنف عبد الرزاق المتوفیٰ 211 ہجری، اس طرح مصنف ابن ابی شیبہ المتوفیٰ 235 ہجری، اس طرح المراسیل ابی داود سجستانی المتوفیٰ 275 ہجری، شرح معانی الآثار المتوفیٰ 321 ہجری، اس طرح الدعاء للطبرانی میں ہے اور الدعوۃ الکبیر للبیہقی میں یہ جو دعائے قنوت احناف پڑھتے ہیں اللہم انا نستعینک ونستغفرک، یہ دعائے قنوت موجود ہے۔ اس طرح کئی صحابہ کرام سے بھی یہ دعائے قنوت مروی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت خالد بن ابی عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اسی طرح انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس طرح امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی کتاب ہے الاثار لامام ابی یوسف، اس میں حدیث نمبر 345 میں، اس طرح امام محمد بن حسن الشیبانی رحمہ اللہ کی کتاب ہے احادیث کی، اس میں بھی یہ دعائے قنوت موجود ہے، مسند احمد میں بھی ہے، سنن دارمی میں بھی ہے، اور ابن جریر سے روایت ہے جس کو مصنف عبد الرزاق میں روایت کیا گیا ہے، وہ فرماتے اخبرانی من سمع ابن عباس وعمر بن علی رضی اللہ عنہ بالخیف یقولان کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقنط بهؤلاء الکلمات فی صلاة الصبح وفی الوتر باللیل، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز میں اسی طرح وطر میں یہ دعائے قنوت پڑھا کرتے تھے۔ تو نفس ثبوت موجود ہے، البتہ بعض حضرات نے ان کے راویوں پر کلام کیا ہے کہ یہ جو روایات ہے یہ سندن ضعیف ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ جو ضعف اور صحت کا فن ہے جسے رجال الحدیث کہا جاتا ہے، یہ منسوسی فن نہیں ہے بلکہ غیر منسوسی ہے۔ ایک راوی ایک عالم کے ہاں ضعیف ہوگا تو دوسرے راوی کے ہاں وہ صحیح ہوگا، تو لہٰذا روایت کے ضعیف ہونے کا مطلب نہیں ہے کہ بالکل اس کو چھوڑا جائے، بلکہ ضعیف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ فلاں محدث کے ہاں یہ ضعیف ہے لیکن ممکن ہے کہ یہ صحیح بھی ہو۔ اور دوسری بات یہ کہ اس میں جو ضعف ہے وہ ضعف شدید نہیں ہے، ضعف شدید اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ روایت ایسا ہو کہ جو قرآن کے اصول کے خلاف ہو تو پھر اس روایت کو چھوڑا جاتا ہے یا اس میں تطبیق کی جاتی ہے، جبکہ یہ روایت جو ہے قرآن کے اصول کے خلاف نہیں ہے۔ دو باتیں ہو گئی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو ضعف آیا ہوا یہ تو بعد میں آیا ہوا ہے۔ امام صاحب رحمہ اللہ کی جو روایات ہے اکثر وہ ثنائیات ہے، ثلاثیات ہے، امام صاحب رحمہ اللہ تابعی بالروایت والرؤیت ہے، تو لہٰذا ضعف جو آیا وہ بھی بعد میں آیا ہوا ہے، تو امام صاحب رحمہ اللہ کے ہاں تو وہ صحیح تھا، تب تو امام صاحب رحمہ اللہ نے دعائے قنوت میں اللہم انا نستعینک اس کو معمول بھی بنایا۔ آخری بات میں آپ کے سامنے ذکر کروں کہ دوسرے بہت ساری روایات سے ایک دعا وہ ملتی ہے جو صحیح روایات میں موجود ہے اور اس پر کوئی کلام بھی نہیں ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی اس کو ذکر کیا ہے، امام مسلم رحمہ اللہ نے بھی اس کو ذکر کیا ہے، اسی طرح سنن ابو داود میں بھی ہے، سنن ترمذی میں بھی ہے اور مسند احمد میں بھی ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری کتب میں ہے۔ وہ دعا یہ ہے، حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمات اقولہن فی الوتر، کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کلمات سے کہا جن کو میں وطر میں پڑھا کرتا ہوں۔ قال ابن جواز فی قنوت الوتر، ابن جواز فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ کہ قنوت وطر میں اس کو پڑھا کرتا تھا۔ وہ دعا یہ ہے اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فیما اعطیت وقنی شر ما قضیت
إنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارکت ربنا وتعالیت. یہ بہت جامع دعا ہے. اللہم اہدنی فیمن ہدیت، اے اللہ مجھے ہدایت دے ان لوگوں میں شامل کر کے جن کو تو نے ہدایت دی ہے. وعافنی فیمن عافیت، اے اللہ مجھے عافیت دے ان لوگوں میں شامل کر کے جن کو آپ نے عافیت دی ہے. وقنی شر ما قضیت، اے اللہ مجھے اس شر سے محفوظ فرما جس کے بارے میں آپ نے فیصلہ فرمایا ہے. وتولنی فیمن تولیت، اور اے اللہ میرا کارساز بن جس کی تو نے کارسازی کی ہے. وبارک لی فیما اعطیت، اور جو کچھ تو نے ہمیں دی ہے اس میں برکتیں دے. وقنی شر ما قضیت، اور اس شر سے ہمیں محفوظ فرما جس کے بارے میں اپنے فیصلہ فرمایا. انک تقضی ولا یقضی علیک، کیونکہ آپ ہی فیصلہ فرماتے ہیں، آپ کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا. وانہ لا یذل من والیت، جس کو تو نے دوست رکھا وہ کبھی ذلیل نہیں ہو سکتا. ولا یعز من عادیت، اور جس کے ساتھ تو نے دشمنی کی وہ کبھی عزت مند نہیں بن سکتا. تبارکت ربنا وتعالیت، اے اللہ آپ ہی برکتوں والے، آپ ہی بلند شان والے ہیں. تو یہ جو دعا ہے صحیح احادیث سے ثابت ہے. اس وجہ سے فتاوی ہندیہ میں ہے کہ ان دو دعاؤں کو جمع کرنا مستحب ہے، کہ آدمی قنوت الوتر میں یہ دعا بھی پڑھے، اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت وتولنی فیمن تولیت وبارک لی فیما اعطیت وقنی شر ما قضیت، یہ دعا بھی پڑھے. اور اسی طرح اللہم انا نستعینک ونستغفرک، یہ دعا بھی پڑھے. واللہ تعالی اعلم بالصواب.